السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایہ کتاب الحج یعنی حج کا بیان ہدایہ کے اندر ہے، اور کتاب الحج کے اندر ہمارا بیان چل رہا ہے باب الاحرام یعنی احرام کا بیان۔ احرام کے متعلق ہم کچھ پڑھ چکے تھے اور کچھ باقی تھا۔ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی کہ احرام کے لیے طہارت اور احرام کے لیے لباس۔ تو طہارت کے لیے بتایا گیا تھا کہ طہارت غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ وضو کر لے، اور بتایا گیا تھا احرام کے لیے دو کپڑے ہیں مرد کے لیے، ایک چادر ہے اور ایک تہمد ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث گزر چکی ہیں۔ قال امام قدوری کی متن کی عبارت سے آج ہمارا سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام قدوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ومسا طیبا ان کان لہ، یہ متن کی عبارت ہے جتنی میں نے سلیکٹ کی ہے۔ فرماتے ہیں ومسا طیبا، اور احرام باندھنے والا شخص مس طیبا لگائے گا خوشبو، ان کان لہ اگر اس کے پاس خوشبو ہے، اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو خوشبو لگائے گا۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہ یکرہ اذا تطیب بما تبقى عینہ بعد الاحرام وهو قول مالک والشافعی رحمہم اللہ لانہ منتفع بالطیب بعد الاحرام، ووجہ المشہور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت اطیب رسول اللہ علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام لإحرامہ قبل ان یحرم، والممنوع عنہ التطیب بعد الاحرام، والباقی كالتابع له لاتصالہ به بخلاف الثوب لأنہ مبین عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ومسا طیبا ان کان لہ، اور اگر اس کے پاس ہے تو خوشبو لگائے۔ وعن محمد، لیکن اس متن کی عبارت سے برخلاف امام محمد سے روایت آئی ہے۔ امام محمد سے روایت یہ ہے رحمہ اللہ انہ یکرہ، کہ ان کے نزدیک خوشبو لگانا احرام والے شخص کے لیے مکروہ ہے۔ اذا تطیبا، کہ جب وہ خوشبو لگائے، بما بقی عینہ بعد الاحرام، کہ جب احرام کے بعد وہ خوشبو لگائے گا تو اس کا عین باقی ہے، یعنی اس کے اثرات احرام پر لگے رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں امام محمد کے نزدیک خوشبو لگانا مکروہ ہوگا۔ وہو قول مالک والشافعی، ایسا ہی امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا کہنا ہے۔ بتانا در حقیقت یہ ہے ومسا طیبا ان کان لہ، امام قدوری کی متن کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو لگانا جائز ہے، اور امام محمد کی روایت یہ ہے کہ مکروہ ہے اس صورت میں جب کہ اس نے خوشبو لگائی اور اس کا عین احرام کے بعد باقی ہے، یعنی کہ اس کی خوشبو باقی ہے۔ اور ایسا ہی امام مالک اور امام شافعی کا کہنا ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ لأنہ منتفع بالطیب بعد الاحرام، اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ خوشبو سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ منتفع فائدہ اٹھا رہا ہے، بالطیب خوشبو سے، بعد الاحرام احرام کے بعد، تو لہذا اس وجہ سے امام محمد اور امام مالک اور امام شافعی ان تینوں حضرات کے نزدیک خوشبو لگانا مکروہ ہوگا۔ ووجہ المشہور، اور ہم نے جو وجہ بیان کی ہے وہ حدیث مشہور ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ووجہ المشہور، اور مشہور وجہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، عنہا کی حدیث ہے۔ مسا طیبا ان کان لہ کے اندر جو جواز کی وجہ ہے وہ مشہور وجہ حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لی گئی ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اطیب، میں خوشبو لگایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لإحرامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت میں خوشبو لگایا کرتی تھی، قبل ان یحرم، احرام کے باندھنے سے پہلے ہی۔ والممنوع عنہ، بتا رہے ہیں تو حدیث پاک کے اندر پتہ چلا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پتہ چلتا ہے کہ خوشبو لگانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لگایا کرتی تھیں قبل ان یحرم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے۔ والممنوع عنہ التطیب بعد الاحرام، اور در حقیقت جو ممنوعیت آئی ہے خوشبو لگانے کی تو وہ احرام کے بعد کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کس کی ہے؟ احرام کے بعد کی خوشبو، احرام باندھ لیا اس کے بعد خوشبو لگائی تو وہ ممنوع ہے، اور احرام سے پہلے اگر خوشبو لگائی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ والممنوع عنہ التطیب بعد الاحرام، اور جو منع کی گئی ہے خوشبو وہ احرام کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ والباقی كالتابع له لاتصال به،
اور باقی صورت میں اگر دیکھا جائے، احرام سے پہلے اگر دیکھا جائے، کالتابعی لہو، تو وہ احرام کے تابع ہوگا، لاتصالہ بہ، اس سے متصل ہونے کی وجہ سے، بخلاف الثوب، برخلاف کپڑے کے، تو کپڑے پر خوشبو نہ لگائی جائے، لأنہ مباین عنہ، اس لیے کہ وہ کپڑے پر ڈائریکٹ لگ رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو بجائے اس کے کہ احرام باندھنے کے بعد کپڑے پر خوشبو لگائے، احرام باندھنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ ومس طیباً ان کان لہو، اور خوشبو رگڑ لے، لگا لے، مل لے، ان کان لہو، اگر اس کے پاس موجود ہے. تو امام محمد کے نزدیک خوشبو لگانا مکروہ ہے، اور اسی بات کے قائل امام مالک اور امام شافعی ہیں. اور ہمارے نزدیک جو خوشبو لگانا جائز ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ احرام سے پہلے خوشبو لگا لے تو یہ جائز ہے. والممنوع عنہ التطیب بعد الاحرام، اور ممنوع جو دراصل ہے وہ احرام کے بعد خوشبو لگانا ہے. ٹھیک ہے. اور امام قدوری فرماتے ہیں وصلی رکعتین، اور پھر احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانے کے بعد اگر ہو سکے تو لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. لگانا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں لگانے میں اختلاف ہے، تو لگانے میں جس بارے میں اختلاف ہو تو اس کا کرنا ضروری ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھیں بچوں، جس مسئلے کے متعلق علماء کا اختلاف ہو جائے اسے کرنا کبھی ضروری نہیں. تو خوشبو لگانے میں اختلاف ہے علماء کا، امام محمد، امام شافعی اور مالک کا اختلاف ہے، وہ منع کرتے ہیں، اور امام قدوری امام اعظم کی روایت کو لیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جائز ہے، اور صاحب ہدایہ بھی اس کے قائل ہیں. تو لہذا لگانا جائز ہوگا، ضروری نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے. قال، فرماتے ہیں امام قدوری وصلی رکعتین، اور پھر احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھے. لما رویہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی بذی الحلیفۃ رکعتین عند احرامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ والے مقام پہ، ذو الحلیفہ یاد آیا کچھ؟ ذو الحلیفہ کیا چیز ہے؟ ہاں، اگر نہیں آیا سمجھ میں تو آپ پہلی والی ویڈیو دیکھ کر کے چیک کریں ذو الحلیفہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ذو الحلیفہ کیا ہے تو پوچھنا ہم سے، پھر ہم ڈانٹیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں اس کے متعلق کہ ذو الحلیفہ کیا ہے. وصلی رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت، وصلی رکعتین، امام قدوری فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس لیے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نمازیں پڑھی، رکعتین عند احرامہ، اپنے احرام کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی، بذی الحلیفہ، مقام ذو الحلیفہ کے اندر، مقام ذو الحلیفہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. یہ مقام ذو الحلیفہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کس طور پر نام رکھا گیا ہے ذو الحلیفہ، تو اس کے بارے میں آپ دیکھ لو، سرچ کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے. قال، اور امام قدوری فرماتے ہیں اور کہے گا حاجی، یعنی احرام باندھنے کے بعد اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حاجی صاحب کہیں گے، وقال، امام قدوری فرماتے ہیں وقال، اور حاجی صاحب کہیں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، فیسرہ لی، تو اس حج کو میرے لیے آسان فرما، وتقبلہ منی، اور اس کو میری جانب سے قبول فرما. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دعا بھی ہے اور نیت بھی ہے، آپ اس کو دونوں طریقے سے مان لیں بچوں. یہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ دعا بھی ہے اور نیت بھی ہے، دونوں طرح سے اس کو مان سکتے ہیں. لأن، ایسی دعا کیوں کریں گے حاجی صاحب؟ لأن اداؤ فی ازمنۃ متفرقۃ، ٹھیک ہے، واماکن متباینۃ فلا یعری عن المشقۃ عادۃ فیسأل التیسر، ٹھیک ہے. وفی الصلاۃ لم یذکر مثل هذا الدعاء لأن مدتها یسیرۃ واداؤها عادۃ متیسرۃ. فرما رہے ہیں کہ ایسی دعا حاجی صاحب کیوں کریں گے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں تو اس حج کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما. یہ دعا حاجی صاحب حج کے لیے کیوں کریں گے احرام باندھنے کے بعد؟ اس لیے کہ حج کی ادائیگی فی ازمنۃ متفرقۃ، الگ الگ وقتوں میں ہے. حج کی ادائیگی ایک وقت میں نہیں ہوتی، الگ الگ وقتوں میں ہوتی ہے. وہ اماکن متباینۃ، اور الگ الگ جگہوں میں ہوتی ہے، ایک جگہ میں حج نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ میدان عرفات جانا پڑے گا، مینا جانا پڑے گا، پھر مزدلفہ جانا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ طواف کرنے پڑیں گے. تو مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں اور مختلف جگہوں میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے. تو لہذا فلا
यअरा अनिल मशक्क़ती, तो लिहाजा ये मशक्क़त से खाली नहीं है। मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ जगहों में जाकर के हज की अदायगी होगी, तो ये मशक्क़त और परेशानी से खाली नहीं है आदतन। तो आदतन ऐसा होगा कि इसके अंदर परेशानियाँ आएंगी। फ़यस्अला, तो हाजी साहब को चाहिए कि वह अल्लाह तबारक व तआला से मांगे अत्तयस्सुर, आसानी मांगे। दुआ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजी साहब क्या मांगे? आसानी मांगे। वफ़ी सलाती लम युज़कर मिसल हाज़ा दुआ, और आप देखेंगे कि नमाज के अंदर तो इस तरह की दुआ का तज़किरा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? लिअन्ना मुद्दतहा यसीरतुन व अदाउहा आदतुन मुतयस्सरतुन, इसलिए कि नमाज की जो मुद्दत है वो बहुत आसान है, ठीक है, मयसर है। हर एक शख्स को, कोई भी शख्स नमाज़ पढ़ सकता है मुद्दत के अंदर। और व अदाउहा, और नमाज की अदायगी आदतन मुतयस्सरतुन, आसान है। नमाज की अदायगी आदतन आसान है। जबकि हज को अगर देखा जाए तो पहाड़ी पर चढ़ना है, उतरना है, रमल करना है, दौड़ लगानी है, ये बात समझ में कि नहीं? फिर वकूफ़ करना है, नमाज़ें पढ़नी है, और जमरात में जाकर के कंकरियाँ मारनी है, कितनी सारी मशक्क़तें हैं, कितने वक्त लगेगा। तो मुख्तलिफ़ वक्त के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में जाकर के हज की अदायगी होती है। तो आदतन इसके अंदर मशक्क़तें पाई जा रही हैं। ये हज एक ऐसी इबादत है जो बदनी है और माली है, और इसके अंदर मशक्क़त पाई जाती है। तो लिहाजा मशक्क़त को आसानी में बदलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से हाजी साहब दुआ करेंगे। इसलिए ये दुआ यहाँ पर आई है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि इस हज को अदा करूँ, तो इस हज को मेरे लिए तो आसान कर दे और इस हज को मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। तो लिहाजा ये दुआ इसलिए ज़रूरी है हज के अंदर कि इसमें मशक्क़तें हैं, और नमाज के लिए इसलिए ज़रूरी नहीं कि नमाज के अंदर आदती तौर पर मशक्क़त नहीं है और नमाज की अदायगी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे अगले सबक के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।